بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر مہاجرین کی نشستوں کو لے کے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ معروف قانون دان ہیں، سابق جج ہیں، اس وقت آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار سینٹرل بار ایسوسی ایشن مظفر آباد کے پریزیڈنٹ ہیں راجہ زیغم افتخار۔ شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے سر کہ اے پی سی ہوئی، صدارتی ریفرنس دائر ہوا مہاجرین کی 12 نشستوں کے حوالے سے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ اے پی سی کسی فیصلے تک کیوں نہیں پہنچی ہے، تو وہ اس کے بعد عدالتی ریفرنس بھی آیا، اور اس کے باوجود ایک آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک صدارتی ریفرنس کی بات ہے تو بنیادی طور پہ جو ریفرنس میں سوال پوچھے گئے تھے وہ تو بڑے عام فہم سے سوال تھے، اس پہ کوئی صدارتی ریفرنس بنتا نہیں، بلکہ ہم اکثر بار میں یہ بات کہتے تھے، ابھی ان دنوں کہہ رہے تھے کہ شکر ہے کہ ہماری اسمبلی کو اتنا پتہ چل گیا ابھی ریفرنس کے بعد کہ جو کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ اسمبلی کرتی ہے۔ تو اس طرح کے بالکل سوال تھے جو کسی بھی طور اس کی کوئی صورتحال نہیں بن رہی تھی۔ اس کے بعد جو مہاجرین کی 12 نشستوں کے حوالے سے ہے، تو بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا اصل میں کام ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کرنا، اور وہ لیجسلیشن کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو میری رائے ہے کہ وہ لوگ جو یہاں کے ڈومیسائلڈ ہولڈر ہی نہیں ہیں، تو انہیں یہاں کے لوگوں کی لیجسلیشن کا کسی طور حق ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا اس بات پہ میرا موقع بڑا کلیئر ہے کہ اس کو ایک قسم کا وہاں پاکستان میں وفاق میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اسے ہر الیکشن میں وہ اپنے لیے استعمال سوال ہو رہا ہے، سوال اس وقت یہ ہے کہ جو کام بھی ہوگا وہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کرے گی، کیونکہ یہ آئین سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ آئینی ترامیم جو ہے وہ اسمبلی لے کے آ سکتی ہے۔ یہاں پہ موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے، اس کی نمائندگی رہنی چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نون اس وقت اس پہ ہے کہ آپ ہر 2 صورت میں یہ سیٹیں برقرار رہیں گی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال، کیونکہ دیکھیں مذاکرات تو یہی مقصد ہوتا ہے نا، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، کوئی چھوڑا جاتا کوئی لیا، ورنہ مذاکرات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ 60 درمی کو آپ کیا کہیں گے، یا آئینی ترامیم کو آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ڈیفینیٹلی جو بھی ہے اس کی کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی، ابالش ہوں گی، وہ الٹیمیٹلی اختیار تو اسمبلی کو ہے، وہ اسمبلی نہیں کرنا ہے۔ اب اس میں یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا جس طرح آپ نے کہا کہ گیو اینڈ ٹیک کرنے والی بات ہے، دونوں جو فریقین ہیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اس بات کو حل کرنا چاہیے، اور کہیں دیکھیں دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی لچک دکھانی چاہیے اور اس کا ایک معقول حل نکالنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی اس کا جو بھی حل ہوگا وہ ڈیفینیٹلی وہ اسمبلی کرے گی تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی، یہ سیٹیں کام زیادہ یا ختم ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، انسانی حقوق کی تحریک ہو یا قانون کی بحالی کی تحریک ہو، سینٹرل بار کا ہمیشہ ایک بڑا اہم کردار، کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ سینٹرل بار اس حوالے سے کیا تجویز پیش کرتا ہے؟ ہم نے تو ڈے فرسٹ سے جو ہی یہ صورتحال بنی تو ہم نے پہلے سینٹرل پریس کلب کے ساتھ مل کے ثالثی کی پیشکش کی۔ ہم نے کہا کہ کسی بھی طور کوئی بھی ایک فریق بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ کی طرف نہ جائے، کوئی اقدام آرائی کی طرف نہ جائے۔ ہم نے اس وقت کی، ہم نے بلکہ کل میں نے اور وائس چیئرمین صاحب نے ہم نے جا کے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، اور وہاں بھی ہم نے دونوں فریقوں کو یہی کہا۔ ہم نے اسٹیٹ کو بھی کہا، سیکورٹی فورسز کو بھی کہا کہ آپ بھی تھوڑا ریسٹرین شو کریں۔ ہم نے پبلک سے بھی اپیل کی کہ آپ لوگ بھی جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس لحاظ سے ہم نے انہیں کہا کہ کوئی بھی جو معاملہ ہوگا اس کا ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ مذاکرات ہی ہیں، تو بجائے انسانی جانیں چلی جائیں اس کے بعد آپ مذاکرات پہ بیٹھیں، آپ لوگ آج بیٹھ جائیں۔ صدر صاحب، کیونکہ پہلے بھی 14 لوگوں کی جانے کی اور اس کے بعد بھی مذاکرات ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی طرف حکومت کی طرف سے تو پیشکش کی گئی ہے، پھر یہ لوگ مذاکرات کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ مذاکرات کی طرف جانا تو چاہیے، تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا دل بڑا کرنے والی بات ہے، کوئی باتیں سننی چاہیے۔ آخر حال جو ہے وہ مذاکرات کی طرف ہے۔ یہ 10 دن اس طرح کی صورت آ رہتی ہے، 12 دن رہتی ہے، لیکن کہیں بھی اس کا حل جو جس طرح ہے اس طرح سڑکوں پہ نکل آ کے وہ نہیں ہوگا، وہ ایٹ دی اینڈ مذاکرات ہی ہوں گے۔ دونوں فریقین کو جو میری ریکویسٹ ہے کہ دونوں فریقین مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں۔ حکومت کو بھی تھوڑی لچک دکھانی چاہیے، جس طرح ابھی حالیہ انہوں نے ایک ان کو کلادم بھی قرار دے دیا، یہ چیزیں مزید وہ جلتی پہ تیل۔ صاحب، یہ سوال یہ ہے کہ پولیس کے اندر بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، فورسز کے اندر بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اسی طرح جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اسی خطے کے لوگ ہیں، ہمارے ہی وہ عزیز و اقارب ہیں۔
نقصان تو دونوں طرف سے ہمارا ہی ہے. ڈیفینیٹلی بالکل یہی بات ہے. ہم نے یہی کہا کہ خون جس کا بھی گرے گا وہ ہمارا بھائی ہوگا, ہمارا عزیز ہوگا, خواہ وہ پولیس والا ہو یا خواہ وہ کوئی پروٹیسٹر ہو. اس لحاظ سے دونوں طرف سے یہ ہے کہ ان کو ٹیبل پہ آ جانا چاہیے. جو بات کل کرنی ہے وہ آج کریں, بجائے جوں جوں یہ دن آگے گزرتے جا رہے ہیں آپ صورت حال بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ خراب ہو رہی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ کہیں حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے نکل جائیں, تو اس سے پہلے ہمیں مذاکرات کے لیے آ جانا چاہیے. آپ نے جو سازشی کی پیشکش کی ہے اس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے یا عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس آیا؟ ہم نے ابھی کل بھی کی اس طرح کہوں تو پازیٹیولی ابھی کسی ایک طرف سے بھی نہیں آیا. ہاں ایک دن ہم پی ایم صاحب سے ملے تھے, وہ تقریباً اس بات پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات پہ تیار ہوں. تو ابھی ہم نے اس کے بعد رابطہ کیا تھا ابھی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کا پازیٹیو رسپانس آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی ختم ہو. زین صاحب, آپ کی سینٹرل بار کے جتنے بھی ممبرز ہیں وکلاء ہیں 12 بجے کے بعد یہ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. آپ نے بھی کوئی 5 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہوا ہے جو سنا منظور نہیں ہوا, تو وہ کیا ڈیمانڈ ہے اس میں سر؟ جی وہ ہم نے تقریباً یہ یکم سے یہ اپنی اسٹرائک آبزرو کی ہوئی ہے. اس میں بھی ہمارا جو سب سے پہلے ڈیمانڈ تھی وہ لائر پروٹیکشن ایکٹ کی تھی کہ پورے پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے, آزاد کشمیر میں بھی نافذ ہونا چاہیے. پھر وکلاء پلاٹس کا ایشوز تھا, چیمبرز کا ایشو تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی سہولیات تھی اس کا تھا. پھر سب سے اہم جو ہمارا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ ابھی چونکہ کورٹ شفٹ ہو گئی تھی نولوچی, تو عام لوگوں کو وہاں ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں تھی اور وہاں ایزی اپروچ نہیں تھا. تو ہمارا یہ تھا کہ سیلی سرکار سے نولوچی کمپلیکس تک روڈ ہونی چاہیے. یہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ یہ تو منظور ہوا منصوبہ میرا خیال ہے جو, لیکن ابھی تک یہ صرف ہم نے جب اس کا پتہ کیا کہ یہ پی سی 1 میں بھی ابھی تک اس طرح پراپر نہیں رکھا گیا. تو یہ ایک عرصے سے ہم نے یہ ڈیمانڈز کر رہے تھے, لیکن اس پہ بھی حکومت نے کسی قسم کی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. یعنی حکومت کی طرف سے اس میں رکاوٹیں اور کسی کہیں سنجیدگی کا کوئی پازیٹیو رسپانس ہمیں اس پہ بھی نہیں ملا ہے. اچھا دیکھو صاحب, کیونکہ ایک بڑی بار سے آپ تعلق بھی رکھتے ہیں, وکلاء ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے, وکلاء تحریک نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے جس میں آپ لوگ بھی شامل تھے. ابھی اس حوالے سے جو آزاد کشمیر کے حالات چل رہے ہیں اس میں سینٹرل بار کی طرف سے کیا تجویز ہوگی؟ وہ پہلے تو یہ ہے کہ وکلاء ہمیشہ جو ہیں وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محافظ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی آواز بنتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جگہ کوئی خون ریزی ہو, خواہ وہ پبلک کی طرف سے ہو یا سیکورٹی فورسز کی طرف سے, جس طرف سے بھی ہوگی ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے. ہم چاہتے ہیں امن ہونا چاہیے, مذاکرات پہ آ کے بات ہونی چاہیے. کہیں بھی کسی ابھی جو حالیہ جو راولا کوٹ میں انسیڈنٹ ہوا, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوگا. جس طرح پہلے بھی بات کی کہ خون کسی کا بھی گرے گا وہ ہمارا ہی کوئی عزیز ہوگا, ہمارا ہی بھائی ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں. یہاں جو وزیر اعظم کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی, کیا آپ کو بھی اس میں بلایا گیا تھا؟ نہیں, ہمیں اس میں دعوت نہیں دی گئی تھی. یہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی تھی اور ظاہر بطور مبصر بھی آپ کو بلایا جانا چاہیے تھا, تو کیا وجہ ہوئی اس کی؟ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن شاید انہیں یہی تھا کہ شاید کچھ عرصے پہلے ہم نے اسٹرائک کال کی ہوئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی. بہرحال ہمیں اس میں نہ بلایا گیا نہ ہی ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا گیا. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. ناظرین, سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے صدر راجہ زیغم افتخار کو آپ نے سنا. انہوں نے کہا کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہی ہے اور حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.